السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، عوام مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کوئی ایسا شعبہ نظر نہیں آتا جہاں عوام کا استحصال نہ کیا جا رہا ہو، پینے کے پانی کا مسئلہ ہو یا صحت کی سہولتوں کی فراہمی۔ کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں 18 برس سے پینے کا صاف پانی میسر نہیں، تو کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں ڈاکٹر تک موجود نہیں اور ڈسپنسر ہی ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان تمام موضوعات پر رپورٹس شامل کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ سانگڑ میں پولیس کا نجی جیل پر چھاپا، 8 بچوں 7 خواتین سمیت 22 افراد بازیاب، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ 18 برس تک بھارتی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والا دالبندین کا رہائشی رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ مظفر آباد میں صدیوں پرانے طریقے پنچکی کے ذریعے گندم کی پسائی، آٹے کے ساتھ پن بجلی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بابو سر ٹاپ بدستور بند، چلاس اور دیامر کے زمینی رابطے ملک سے منقطع، سیاح غائب، کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ ناظرین، آج میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 18 برس تک بھارتی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والا دالبندین کا رہائشی بالآخر رہا ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ محمد عالم جب گھر پہنچا تو گھر والوں کی آنکھیں اسے دیکھنے کو بےتاب تھیں۔ سب نے گلے لگا کر پھولوں کے ہار ڈال کر محمد عالم کا استقبال کیا۔ محمد عالم کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، نہ وہ بلوچی زبان سے آشنا رہا ہے، نہ ہی چند افراد کے سوا کسی کو پہچان سکتا ہے۔ غیر ملکی جیل سے رہائی پانے والے محمد عالم کو صرف اتنا یاد ہے کہ اسے بھارت میں گرفتار کیا گیا۔ محمد عالم کے گھر والوں کے مطابق وہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے صادق آباد گیا تھا۔ کچھ عرصے تک تو وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں رہا، اس کے بعد طویل عرصے تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعد میں اطلاع ملی کہ محمد عالم جموں کشمیر میں بھارتی حراست میں ہے۔ 18 برس تک بھارتی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بالآخر 2010 میں محمد عالم رہا ہو کر پاکستان پہنچا اور نوجوان کو دالبندین اپنے گھر پہنچا۔ سانگڑ میں پولیس نے نجی جیل پر چھاپا مار کر 8 بچوں 7 خواتین سمیت 22 افراد کو بازیاب کرا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالتی حکم پر منگلی پولیس کے زاہد مغل کی مبینہ جیل پر چھاپا مارا، جہاں ہاریوں کا موقف تھا کہ وہ زاہد مغل کے پاس گزشتہ 3 برس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو 2 لاکھ روپے اناج اور کپاس و گنے کی بچت نہیں دی گئی ہے۔ رقم مانگنے پر زمیندار بچوں سمیت خواتین پر تشدد کرتا تھا اور ان کے ساتھ حساب کتاب نہیں کر رہا تھا، جس پر عدالت سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے ہاریوں کا موقف سننے کے بعد منگلی پولیس کو ہدایت کی کہ وہ ہاریوں کو اپنی تحویل میں ان کی مطلوبہ جگہ چھوڑ کر آئے تاکہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ سول اسپتال سوراب حکومتی عدم توجہی کا شکار ہے۔ دیکھنے میں تو اسپتال ایک عالی شان بلڈنگ نظر آتا ہے، لیکن اندر کا منظر کچھ اور ہی ہے، جہاں MBBS ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کا علاج ڈسپنسر کر رہے ہیں۔ سول اسپتال سوراب انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے مریضوں کے لیے مسائلستان بن گیا ہے۔ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ایک ہی انجیکشن سے بیک وقت 4 مریضوں کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس اور دوسرے موذی امراض جنم لے رہے ہیں۔ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر تعینات نہ ہونے کی وجہ سے فیمیل مریض زچہ بچہ کے کیس میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ہسپتال میں پینے کے پانی کا انتظام موجود نہیں۔ ہسپتال میں ایکس رے مشین عرصہ دراز سے موجود تو ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے والے ماہر موجود نہیں۔ ٹیسٹ کی سہولتیں نہ ہونے اور غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے دوسری بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ ہسپتال میں موجود 2 ایمبولینسز ناکارہ حالت میں موجود ہیں۔ نیشنل ہائی وے سے قریب ہونے کی وجہ سے حادثات کی صورت میں ڈاکٹر کی عدم موجودگی اور سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی اکثر زخمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ سول اسپتال کے شعبہ حادثات کے وارڈ کے اندر چند ٹوٹے پھوٹے بیڈ پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں صفائی کا فقدان ہے۔ ماہانہ لاکھوں روپے میڈیسن کی مد میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن ان ادویات سے غریب مریضوں کی بجائے صاحب حیثیت افراد ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مختلف شعبوں کو اسپتال انچارج کی غفلت کی وجہ سے تالے لگے ہوئے ہیں۔ ان تمام مسائل کی موجودگی اور حکومتی عدم توجہی حیرانی کا باعث ہے۔ مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ اہل علاقہ کو صحت کی بہتر سہولتیں دستیاب ہو سکیں۔ بابو سر ٹاپ نہ کھلنے کی وجہ سے چلاس اور دیامر کے علاقے تاحال ملک کے دیگر حصوں سے کٹے ہوئے ہیں۔ سیاح نہ آنے کے باعث علاقے میں کاروباری سرگرمیاں بالکل ماند پڑ چکی ہیں۔
دنیا نیوز کے سروے کے مطابق چیلاس اور دیامر میں آج کل کاروباری سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چیلاس اور دیامر کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال NHA نے بابو سرٹاپ کا راستہ جلد کھول دیا تھا، لیکن اس سال وہ 15 جون کی تاریخ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بابو سرٹاپ کو سر کرنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے رہتے ہیں، لیکن اس سال عطاباد جھیل کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ علاقے کے عمائدین کا کہنا تھا کہ حکومت فوری طور پر NHA کو ہدایت دے کہ وہ بابو سرٹاپ کا راستہ کھولے تاکہ سیاح علاقے میں پہنچ سکیں۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں اور رپورٹس پر۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 57ویں سالگرہ 21 جون کو گڑھی خدا بخش بھٹو اور نوڈیرو ہاؤس میں عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ سرکٹ ہاؤس لاڑکانہ میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر قانون محمد ایاز سومرو نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے دن مزار پر صبح سے قرآن خوانی کی جائے گی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر 3 روزہ بلڈ بینک کیمپ بھی لگائے جائیں گے، جس میں پیپلز پارٹی کے لیڈر اور کارکن خون کا عطیہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گڑھی خدا بخش بھٹو اور نوڈیرو میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے جائیں گے۔ جیکب آباد میں قبائلی تصادم جاری، 3 خواتین اغوا جبکہ 1 لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ جیکب آباد صدر تھانے کی حدود میں گاؤں میر راجہ خان جھکرانی پر چانڈیا قبائل کے 10 سے زائد افراد نے دھاوا بول دیا۔ اندھا دھند فائرنگ کے بعد 14 سالہ نور بانو جمالی موقع پر ہلاک، جبکہ نذیرہ بی بی، بے نظیر بی بی اور حنیفہ بی بی کو ملزم اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع کے بعد پولیس 2 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی۔ لڑکی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہاسپٹل پہنچا دی گئی۔ پولیس نے نذیرہ بی بی کے شوہر محمد سچل جمالی کی فریاد پر 12 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تاحال ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جیکب آباد کے علاقے تھانہ گڑھی خیرو کی حدود میں ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو اس کے آشنا سمیت قتل کر دیا۔ گڑھی خیرو تھانہ کے حدود گاؤں غوث پور میں ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کلاشنکوف سے فائرنگ کر کے اپنی بیوی کو اس کے آشنا سمیت قتل کر دیا۔ مقتولہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد گڑھی خیرو پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہاسپٹل گڑھی خیرو پہنچا دی۔ SPO گڑھی خیرو نے دنیا نیوز کو بتایا کہ ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ DPO حیدرآباد جاوید عالم اوٹھو نے کہا ہے کہ جام شورو اور حیدرآباد کے درمیان باؤنڈری وال صرف دریا ہے، جس کے دونوں کناروں پر جرائم پیشہ افراد رہتے ہیں۔ پولیس نے 10 روز قبل اغوا ہونے والے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اسلم میمن کو بازیاب کرا لیا ہے۔ وہ اپنے دفتر میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں میرپور خاص، نواب شاہ، کراچی اور جام شورو سے تعلق رکھنے والے متعدد گروہ ملوث ہیں۔ اغوا برائے تاوان، موٹر سائیکل اور کار لفٹنگ کے اکثر کیسز جام شورو سے ہی برآمد کیے جاتے ہیں۔ جام شورو اور حیدرآباد جڑواں شہر ہیں اور جام شورو سے حیدرآباد میں واردات کر کے واپس چلے جانا انتہائی آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسلم کی بازیابی جام شورو پولیس کا بڑا کارنامہ ہے، جن کے لیے 5 لاکھ روپے نقد انعام مقرر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جام شورو اغواکاروں سے مقابلے کے بعد ڈاکٹر اسلم میمن کو بحفاظت بازیاب کروایا ہے اور ایک ملزم آصف آرائیں کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1 عدد کلاشنکوف اور میگزین برآمد کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان جو کہ رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، انہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ مفرور ملزمان میں سے ایک ملزم زخمی ہے اور اس کی شناخت بھی کر لی گئی ہے، وہ بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اسلم میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں 5 افراد نے اغوا کیا تھا اور انہیں آنکھوں پر پٹی اور زنجیریں باندھ کر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خدا کا معجزہ ہے کہ 10 دن کے بعد بھی میں صحیح سلامت واپس آ گیا اور اس میں پولیس کا بڑا کردار ہے اور میں عمر بھر ان کا شکر گزار رہوں گا۔ اور ناظرین، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد مٹیاری کی رہائشی 18 برس سے پینے کے صاف پانی سے محروم۔